بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں علماء دیوبند کا کیا موقف ہے، اور اس کے بارے میں سنتے ہیں مولانا منظور احمد منگل صاحب کو کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ شرک فی العلم کیا ہے؟ وَأَن يَعْتَقِدَ الْإِنسَانُ أَنَّ غَيْرَ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا أَفْعَلُ وَيَعْلَمُ مَا لَا أَفْعَلُ۔ جو کچھ میں کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں، میرا غیر اللہ اس کو جانتا ہے۔ کچھ پہلے پڑھ گیا؟ وَأَن يَعْتَقِدَ أَنَّ غَيْرَ اللَّهِ يَعْلَمُ الْغَيْبَ، غیر اللہ غیب جانتا ہے، یا يَعْلَمُ مَا أَفْعَلُ وَيَعْلَمُ مَا لَا أَفْعَلُ، جو کچھ کروں گا نہیں کروں گا، يَعْلَمُ مَا أُرِيدُ وَمَا لَا أُرِيدُ، میرے ارادے غیر ارادے سب کو وہ جانتا ہے۔ یہ علم غیب ہے مولانا۔ اللہ کے علم میں کسی کو، آپ نے شرح قائد میں پڑھا ہے، علم الغیب علم تفرد بہ اللہ سبحانہ وتعالی، یہ صرف اللہ کی خصوصیت ہے مولانا، سمجھیے؟ اور جو اللہ جو بتاتا ہے، سمجھے، وہ علم غیب نہیں ہے، وہ اخبار الغیب ہے، اطلاع الغیب ہے، انباء الغیب ہے۔ آپ نے سنا ہے، بزرگوں کو بھی سنا ہے، اپنی کتابوں کو بھی سنا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بریلوی علم غیب کلی کے قائل ہیں، رضا خانی، اور ہم لوگ علم غیب کلی کے قائل نہیں ہیں، بلکہ نبی کے لیے علم غیب جزئی کے قائل ہیں۔ کس کے قائل ہیں؟ جزئی۔ تو مانا بریلوی کلی مشرک ہے اور آپ جزئی مشرک ہیں۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اور قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ سالب کلیہ ہے، اور سالب کلیہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ موجب جزئی، اور آپ خود کہہ رہے ہیں نبی جزئی علم غیب جانتا ہے۔ سمجھتا ہے؟ میں شراب پیتا ہوں لیکن میں شرابی نہیں ہوں، میں چوری کرتا ہوں لیکن میں چور نہیں ہوں، میں قتل کرتا ہوں لیکن میں ڈاکو نہیں ہوں۔ سمجھ رہی میں کہ منہ اپنا کالا کیا لیکن میں کالا نہیں ہوں۔ تو تم اپنے منہ تو کالا کر چکے ہو نا۔ آخر میری فریاد آپ کو سمجھ میں آگے نہیں آگی؟ جو ہماری کتابیں بھی بھری ہوئی ہے، لکھتے ہیں کہ نبی کے لیے ہم علم غیب کلی کے قائل نہیں، بلکہ کیا ہے؟ جزئی علم غیب۔ تو موجب جزئی ہے، تو ادھر سے یہ کہ سالب کلی ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ اس میں سالب جزئی کا سور کون سا ہے؟ یہ تو سالب کلی ہے، اور سالب کلی ہے جب، تو سالب کلیہ کو تم موجب جزئی سے توڑ رہے ہو۔ اس لیے میں نے وفاق میں ایک دفعہ یہ مذاق میں مشکات میں یہ سوال دیا تھا، سمجھے؟ پھر میں یہاں ترجمہ پڑھا رہا تھا، تو جس نے پرچے چیک کیے تھے، پرچے تو بنائے ہم نے، لیکن جب پرچے چیک کر کے وہ آئے یہاں سبق میں میرا بیٹھا ہوا، کہنے لگے مولانا اس دفعہ ایک ظالم نے، پتہ نہیں ممتحن نے ایسا اشکال بنایا، خدا کی قسم میں نے مشکات کے پرچے چیک کیے، کسی ایک نے بھی جواب نہیں لکھا، اس ظالم نے کیسے لوگوں کا دماغ گھمایا ہے۔ اور واقعی کہتے ہیں کہ مجھے خود تشویش ہو گئی ہے، ہماری کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا۔ میں نے کہا یار گھبراؤ نہیں، وہ ظالم میں ہوں۔ سمجھ رہی؟ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، وہ ظالم میں ہوں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہونی چاہیے، نہ نبی کے لیے علم غیب جزئی کے قائل ہے، نہ کلی کے قائل ہے۔ وہ اس کو کہتے اطلاع الغیب، اخبار الغیب، انباء الغیب، علم غیب اضافی، علم غیب لحوقی، اس کے 5 نام ہیں۔ وہ علم غیب نہیں ہے، علم غیب کی تعریف اس پر صادق ہی نہیں آتی۔ یہ تسامح ہوا۔ میں نے بڑے مولویوں کو بھی اس پہ کبھی کبھی ٹوکا ہے کہ اللہ کے بندے کس چینل سے گفتگو کر رہے ہو، سمجھے؟ اس لیے مفتی احمد یار خان نے خوب پکڑا، پھر بہت اچھی طریقے سے دیوبندیوں کی کھچائی کی۔ اس نے کہا پتہ نہیں کون سے اسٹیشن سے گفتگو فرما رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہود نے کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کسی بشر پر اللہ نے کوئی کتاب بھی نہیں اتاری، یہ سالب کلی ہے۔ اس سالب کلیہ کو اللہ نے خود موجب جزئیہ سے توڑا۔ فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ،
قل من انزل الكتاب الذي جاء بموسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. بتاؤ موسیٰ بشر تھا یا نہیں تھا؟ تھا. بتاؤ موسیٰ تورات لے کر آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ آئے تھے. نتیجہ یہ نکلا موجب جزیہ کے قائل ہو کہ ایک فرد کو آسمانی کتاب مل گئی، وہ بشر تھے. یہ موجب جزیہ تمہارا اور ادھر سے تمہارا بکواس. ما انزل اللہ علی بشر من شیء، وہ سالب کلیہ. ظالم کے بچے تم اپنے منہ خود کالا کرتے ہو. آپ لوگوں نے اس سے پہلے قرآن دیکھا یا آج پہلی مرتبہ ہاتھ میں پکڑا؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو عرض کر رہا ہوں کہ شرک فی العلم، شرک فی العلم یہ ان یعتقد ان غیر اللہ یعلم کل شیء، غیر اللہ ہر چیز علم غیب رکھتا ہے. یعلم الغیب. آیا سمجھ میں؟ اور یہ اس علم، جس علم کی ہم نفی کر رہے ہیں، علم غیب کی، سمجھ شریف میں یقین ہے، وہ علم الیقین بھی ہے، وہ عین الیقین بھی ہے، وہ حق الیقین بھی ہے. تینوں صورت اس میں داخل ہے. سمجھتے ہیں؟ ہمارے اکابرین میں سے ایک بہت ہی بڑے آدمی کے ساتھ مناظرہ ہوا، حضرت اقدس پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو ہمارا بزرگ غصہ ہو گیا، کہتے قل لا یعلم من فی السماوات والارض غیب الا اللہ. تو پیر مہر علی کہتے ہیں کہ ہم مشرک ہے، بریلوی مشرک ہے، اور آپ لوگ موحد علم غیب. بتاؤ علم الغیب اس مضاف سے کون سا علم مراد ہے؟ الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم و بین المعلوم اور الحاضر عند المدرک قبول النفس لتلک الصورہ، کون سا معنی؟ صفت یتجلی بہ المذکور لمن قامت ہی بہ، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یعنی العلم وہ دوسرے ایک اور بھی ہے، صفت یتجلی بہ المذکور، ہاں یہ صفت توجب تمجیزا بحیث لا یحتمل النقیض. کون سا معنی مراد ہے؟ بزرگ کہتے ہیں لا یعلم من فی السماوات والارض غیب الا اللہ. کہتے ہیں اللہ کے بندے بتاؤ کس میں میرا اور آپ کا جھگڑا ہے؟ علم کے تو تقریباً 15-16 معنی آتے ہیں، تو کس میں جھگڑا ہے ہمارا؟ اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دی علم الیقین ہے. بولو علم الیقین، سمجھ شریف میں یقین ہے، علم الیقین، اس میں عین الیقین، حق الیقین بطریقہ اولا ہی داخل ہے. اللہ کے لیے کچھ پلا پڑھا نہیں پڑھا. اور دوسرے الفاظ میں کہو صفت توجب تمجیزا بحیث لا یحتمل النقیض، جو ہے وہی معنی مراد ہے. کبھی اگر اللہ موقع دے دے کسی سے آپ کا جھگڑا ہو تو آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ کس میں یہ 15-16 معنوں میں سے علم کے کس معنی میں جھگڑا ہے ہمارے دشمن کے ساتھ. اللہ کبھی موقع اگر دے دے آپ کو، ورنہ اللہ آپ کے دشمن کو بھی بچائے. سمجھے بھائی جان؟ اللہ آپ کے دشمن کو بھی بچائے. ایسے موقع پر تو ہم غریبوں کو یہ لوگ بھیج دیتے ہیں آپ کے، سمجھے بھائی جان، بڑے بڑے اکابرین ہم غریبوں کو آگے کر لیتے ہیں. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے تو اچھی بات ہے. یہ شرک لیکن خیال کر لینا، ایک احکام شرعیہ کا علم ہے، وما هو علی الغیب بضنین. نبی بخیل نہیں، ہر چیز آپ کو احکام شرعیہ بتائے گا، سمجھ رہے؟ اور دوسرے تکوینیات کا علوم ہے، وہ اس سے کوئی نبوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہوئی بتا دے آپ بتا دے، لیکن یہ ہے کہ علم نبوت میں وہ چیز داخل نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو احکام شرعیہ کا علم تھا، تکوینیت کا علم حضرت خضر علیہ السلام، سمجھے؟ اور نبی احکام شرعیہ کو بتاتا ہے، اور ہر چیز بتانے کے نہیں ہوتا. کیا کہتا ہے قرآن؟ ذرا سن لو. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. بہت سی چیزیں تم چھپاتے، میرا نبی یبینوں کو بیان کرتا ہے. ویعفو عن کثیر، بہت سی چیزوں کو نبی چھوڑ دیتا ہے. یترک کثیرا، بہت سی چیزیں بیان نہیں کرتا، ان کو ظاہر بھی نہیں کرتا. ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ 2 علم معلوم ہے. ایک علم کو ہم نے پھیلایا لوگوں میں، اگر دوسرے کو میں بتا دوں تو میرے حلق کو یہاں سے کاٹا جائے گا. ہم ڈرتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا کہ دوسری قسم اگر ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی. جنیدہ پتریا ہمیں دارے مما پنا زتائیں خلق و آجتا شنیدنی یجا عبران ہمیں دارے دو طاقتا. جیسا کہ آپ نے علماء دیوبند کا موقف سن لیا، اللہ تعالیٰ جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.